أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل محبة محمد نعيما دائما وحسنا قائما لأن الله أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه وتربية الخلق وحراستها من دابه ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذي حاجة وآهة وآفات صلوات پر أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات اللہ فرمان معصوم ہے کہ تلاوت درود دلوں کے نفاق کو دور کرتی ہے، دل کی اتھا گہرائیوں سے شایان نشان اہل بیت بلندتر صلوات پڑھیں۔ حضرات وقار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستان مہکدہ ولایت، پروردگار عالم اپنی کتاب لا-رب عالم بشریت کو مقصد تخلیق سمجھا رہا ہے۔ پروردگار عالم اپنی کتاب لا-رب میں عالم انسانیت کو مقصد تخلیق سمجھا رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں خلق کیا جن و انس کو مگر اس لیے کہ مصروف عبادت رہے۔ میرے سامنے زیر سامنے تشریف فرما ہے، میری کوشش ہے کہ ابتدا میں ہی زمین ذہن زرخیز ہو جائے اور توفیق معرفت ہونا آسان ہو جائے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے نہیں خلق کیا جن و انس کو مگر اس لیے کہ مصروف عبادت رہے۔ کائنات کے رسول کا فرمان ہے الخوف فرع العلم والرجاء فرع الیقین والاحکام فرع الدین والامن فرع الاب۔ میں بالکل نہیں چاہتا کہ تمہید میں زیادہ وقت صرف ہو، بہتر پہ نتائج ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، صرف سماعت و قبلہ پاک ذکر رہے۔ کائنات کے رسول نے فرمایا خوف علم کی شان ہے، امید یقین کی شان ہے۔ بات ایک ہی بہت ہوتی ہے، اگر انسان اس پاک محفل میں آئے اور کوئی ایک بات لے کے چلا جائے تو وہ ایک بھی کافی ہوتی ہے۔ کائنات کے رسول نے فرمایا کہ خوف علم کی شان ہے، امید یقین کی شان ہے، بیٹا باپ کی شان ہے، احکام دین کی شان ہے۔ اور پھر کائنات کے رسول نے فرمایا وَالْعِبَادَةُ فَرْعُ الْمَعْرِفَةِ، عبادت معرفت کی شاخ ہے۔ میں پھر دہراتا ہوں تاکہ
تاکہ جو سامعین خاموش ہیں انہیں زبان کی عبادت کا موقع مل جائے. میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ موضوع کوئی بھی ہو سننے والے یہاں سے زبان کی عبادت کر کے اٹھے. کائنات کے رسول نے فرمایا کہ خوف علم کی شاخ ہے. جو سمجھ پائے ہیں ان کے لیے یہ گمشدہ میراث تھی ان تک پہنچ گئی ہے، اور جو نہیں سمجھ پائے ان کے لیے آسان کرتا ہوں. رسول نے فرمایا خوف علم کی شاخ ہے. یہی سبب ہے کہ خطرات سے بچوں اور دیوانوں کو روکنا پڑتا ہے. میرے پاس ایسی گفتگو نہیں ہوتی ہے جو صرف آپ کا وقت ضائع کرے. میں جو گفتگو ہدیہ کر رہا ہوں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ سماعت و قلوب میں اترے. خوف علم کی شاخ ہے، امید یقین کی شاخ ہے. تو پہلا نتیجہ ہدیہ کر رہا ہوں، کائنات کے رسول نے فرمایا خوف علم کی شاخ ہے اور امید یقین کی شاخ ہے. تو جسے آخرت کا خوف نہیں اس کی بے علمی پہ دلیل ہے. اور جسے آل محمد کے گھرانے کی طرف سے امید شفاعت نہیں تو ان کے کرم پر بے یقینی کی دلیل ہے. میں ابھی آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں اور میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں ابتدا میں کہ سامعین کیسے سنتے ہیں اور پھر سامعین دیکھتے ہیں میں کیسے پڑھتا ہوں. خوف علم کی شاخ ہے، امید یقین کی شاخ ہے، بیٹا باپ کی شاخ ہے. اور کائنات کے رسول نے فرمایا والعبادت فرع المعرفہ، عبادت معرفت کی شاخ ہے. کائنات کے رسول نے فرمایا پروردگار کہنا یہ چاہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون، میں نے نہیں خلق کیا جن و انس کو مگر اس لیے کہ یہ معرفت حاصل کرے. یہاں پڑھے لکھے اللہ تشریف فرما ہے. میں اگر کسی سے کہوں اس سے آسان لفظوں میں مثال دینے کے قابل نہیں ہوں. اگر میں کسی سے کہوں یہاں سے سیل پکڑا دیجیے اور وہ گھڑی کا سیل لے آئے اور میں کہوں کہ میں نے تو فون مانگا تھا تو اسے یہ کہنے کا حق ہے یا نہیں کہ مولانا صاحب اگر آپ کو فون ہی کی ضرورت تھی تو سیل کہہ کے مجھے کنفیوز کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ جو پہنچے ہیں میری بات ہی ان کے لیے ہے، اور جو میری قدردانی کے لیے میرے جنازے کے منتظر نہیں میرا خطاب بھی انہی سے ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھ لیجئے جنہوں نے جن بات سمجھ میں آئی. ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم قدردانی کے لیے جنازوں کا انتظار کرتے ہیں کہ مرے گا تو پھر بیٹھ کے کہیں گے اچھا تھا. اگر یہ کام زندگی ہی میں کر لیا جائے تو پتہ چلے کہ علی کے شیعہ کیسے ہوتے ہیں. دستور ہے انسان میں. کائنات کے رسول نے فرمایا کہ پروردگار چاہتا یہ ہے، مقصود کلام پروردگار یہ ہے کہ وہ اسے خلق اس لیے کیا ہے کہ تم معرفت حاصل کرو. تو میں آپ کو ساتھ لے کے بارگاہ رسالت میں 10 سوال دراز کرنا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ جب وہ معرفت چاہتا تھا تو پھر معرفت ہی کا ذکر کرتا، عبادت کہہ کے معرفت مراد کیوں لے رہا ہے؟ بہت قیمتی بات ہدیہ کر رہا ہوں صاحبان مطلب معرفت. تو یاد رکھیے اگر صرف معرفت کی بات کرتا تو بات معرفت پہ رک جاتی اور عبادت رہ جاتی. اگر صرف عبادت کا ذکر کرتا تو عبادت ہو جاتی اور معرفت رہ جاتی. اس نے عبادت کہہ کے معرفت مراد لے کے قیامت تک ہدایت کی ہے کہ وہ صرف عبادت نہیں چاہتا، وہ صرف معرفت نہیں چاہتا، وہ معرفت والی عبادت چاہتا. یہ اسپیکر میں بھی اتنی گونج ہے، یہ کم ہو سکتی ہے گونج؟ بغیر اسپیکر کے پڑھ لیتا ہوں. اچھا نہیں، اس میں گونج بہت زیادہ ہے. متوجہ ہیں؟ وہ صرف عبادت نہیں چاہتا، وہ صرف معرفت نہیں چاہتا، وہ معرفت والی عبادت چاہتا.
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس نے قرآن میں یہ نہیں کہا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو خلق کیا ہے کہ وہ عبادت کرے. اگر وہ یہ کہتا تو زندگی کے کسی ایک لمحے میں بھی عبادت کر لی جاتی تو مقصد تخلیق پورا ہو جاتا. نہیں، اس نے حاصل کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جن و انس کو خلق ہی نہیں کیا مگر اس لیے کہ مصروف عبادت رہے. اب میں پہلا جملہ حج کرم صاحبان بزرگ مانا، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر لمحہ ہمیں عبادت میں دیکھنا چاہتا. جو خاموش ہیں انہیں بھی میں دیکھوں گا کہ کتنی دیر وہ اپنا ہنر آزماتے ہیں، اس لیے کہ جو سالہ سال سے مجلس سے خاموش بیٹھ کے سننے میں مہارت حاصل کر چکے ہیں. میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ وہ خود بھی یہیں پر ٹوٹ جائے اور یہاں جو آئے تو زبان کی عبادت کر کے واپس پڑھ دیں. اس نے حاصل کر دیا ہے کہ اس نے خلق بھی اس لیے کیا ہے کہ ہم مصروف عبادت ہوئے. اب پہلا نتیجہ حج کرم صاحبان بزرگ مانا، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیں ہر لمحہ عبادت میں مصروف دیکھنا چاہتا. تو یا تو پھر ہمیں ہر وقت مسلح عبادت میں دیکھنا چاہتا یا زندگی کے ہر عمل میں عبادت ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. اور بات ہر کسی کا نصیب نہیں ہوتی. یا تو ہمیں حضور ہر وقت مسلح عبادت میں دیکھنا چاہتا یا زندگی کے ہر عمل میں عبادت ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. صادقوں کی حویلی کے صادق امام کا فرمان ہے کفا بالموت موعظۃ وکفا بالیقین غنا وکفا بالعبادۃ شکورا. معصوم فرماتے موت سے اچھی نصیحت کیا ہے، یقین سے اچھی بے نیازی کیا ہے، اور عبادت سے اچھی مصروفیت کیا ہے. دیکھیے چھڑی سے کروائے گئے سجدے زیادہ دیر نہیں چلتے. دلوں میں عبادت کی محبت بیدار کیجئے تاکہ علی والا محبت کے ساتھ عبادت کی طرف. میں آپ کے دلوں میں عبادت کی محبت بیدار کرنا چاہتا ہوں صاحبان بزرگ معرفت. ہمارا اسلوب یہی ہے. عبادت سے اچھی مصروفیت کیا ہے، یقین سے اچھی بے نیازی کیا ہے، موت سے اچھی نصیحت کیا ہے. اچھا آپ نے تو کہہ دیا ہے کہ عبادت سے اچھی مصروفیت کیا ہے، لیکن جو عبادت کر رہا ہے اسے پوچھئے کہ عبادت مشقت ہے یا نہیں. اب آپ خاموش رہیں تو آپ کی مرضی ہے. میرے سامنے نمازی چہرے ہیں، مجھے بتائیے نماز مشقت ہے یا نہیں؟ ہے. روزہ حج ہے نا مشقت. ایک صاحب نے فرمایا کہ جناب زکوٰۃ میں کون سی مشقت؟ میں کہ بھائی مشقت نہ کی جائے تو زکوٰۃ کا نصاب ہی پورا نہیں ہوگا. بات پہنچ رہی ہو؟ ہر عبادت میں مشقت ہے. اور امام فرما رہے ہیں عبادت سے اچھی مصروفیت کیا ہے. ایک جملہ کہنے لگا ہوں، خدا کی قسم جملہ نہیں فارمولہ ہے، اور پچھلے 25 سال کی تحقیق کا نچوڑ ہدیہ کر رہا ہوں. جو بات میں کر رہا ہوں اس کی ہوا بھی کسی کی سماعت کے پردے کے قریب سے گزری ہو تو بے شک چپ بیٹھا رہے. معصوم فرماتے عبادت سے اچھی مصروفیت کیا ہے. تو جو عبادت کو مصروفیت نہیں بنا سکتا، میں کلیہ دے رہا ہوں کہ اس کی مصروفیت ہی عبادت میں بدل جائے. جو کر رہا ہے، شرط یہ ہے کہ جو کر رہا ہے وہ ناجائز نہ ہو. خدا کے لیے ایسا نہ کیجیے، بات اچھی لگے تو پھر زبان کو روک لینے سے بیمار ہونے کا بھی سخت خطرہ ہوتا ہے. مصروفیت ہی عبادت بن جائے. بتائیے کوئی ہاتھ کھڑا کرے اور بتائے کہ میری یہ مصروفیت ہے. میں بتاتا ہوں مصروفیت عبادت کیسے بنتی. اگر یوں سمجھ میں نہ آئے تو آسان کر دیتا ہوں. بتائیے پانی پینا ضرورت ہے یا عبادت؟
ضرورت ہے، عبادت تو نہیں. لیکن خدا کی قسم یہ کلیہ علم میں پیش کرنا چاہتا ہوں. معصوم فرماتے ہیں کہ اگر 3 سانسوں میں پیا جائے، ابھی میں صرف آپ کو دیکھ رہا ہوں اور ابھی آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کیسے پڑھتا ہوں. کھانا ضرورت ہے، عبادت نہیں. لیکن معصوم فرماتے ہیں اگر اس وقت شروع کرو جب بہت بھوک ستانے لگے اور بھوک باقی ہو اور چھوڑ دو. جملہ حاضر کر رہا ہوں، جو کلیہ پیش کر رہا ہوں. عبادت کسی خاص عمل کا نام نہیں، عبادت ہر عمل کے معیاری ہونے کا نام ہے. یہ بات میں کسی گاؤں میں نہیں کر رہا ہوں. یہ آپ بیٹھے ہیں، یہ بزرگ تشریف فرما ہے، آپ کرسیوں پہ صوفے پہ تشریف فرما ہے، زمین پہ تشریف فرما ہے. یہ بیٹھنا ضرورت ہے مگر عبادت بھی بن سکتا ہے. جو حیران ہو گئے ہیں مجلس بیٹھنے کو ہی کہتے ہیں. یہ بات خدا کی قسم کسی گاؤں میں بھی کرتا تو اس سے زیادہ افراد متوجہ ہوتے. مجلس بیٹھنے ہی کا نام ہے، لیکن ہر بیٹھنا مجلس نہیں. عبادت کسی خاص عمل کا نام نہیں، ہر عمل کے معیاری ہونے کا نام. آپ جو عمل بھی کر رہے ہیں اگر معیار پہ کرنے لگے تو وہی عمل عبادت پہ بدل جاتا ہے. کسی نے معصوم سے پوچھا تھا مولا اگر ہر عمل معیار پہ کیا جائے تو عبادت ہے، تو پھر سونا بھی تو ایک عمل ہے. معصوم نے فرمایا کہ علی کی ولایت کی محبت دل میں رکھ کے سو جاؤ، فرشتے سانس سانس عبادت لکھتے رہے. محبت لے کے سو جاؤ، سانس سانس عبادت. عبادت کسی یہ ہے اسلام کی جامعیت. اسلام وہ جو علی کی حویلی سے برآمد ہوا. میں غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرنے کا عادی نہیں اور لفظ بھی تول کے کہتا ہوں. وہ اسلام جو علی کی حویلی سے برآمد ہوا، یہ اس اسلام کی جامعیت ہے کہ یہاں عبادت نہ کسی وقت کی محتاج ہے، نہ کسی سچویشن کی محتاج ہے، نہ کسی موقع کی محتاج ہے، نہ کسی جگہ کی محتاج. جو جہاں ہے وہی عبادت گزار ہے، جو جہاں ہے وہی عبادت کر سکتا. شرط یہ ہے کہ جو عمل کر رہا ہے وہ معیار پہ کرے. جب عمل معیار پہ ہونے لگے تو بولنا بھی عبادت ہے، پھر چلنا بھی عبادت ہے، پھر بیٹھنا بھی عبادت ہے، پھر خاموش رہنا بھی عبادت ہے، پھر پڑھنا بھی عبادت ہے. حد یہ ہے معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے بچوں کا رزق کمانے کے لیے محنت کر رہا ہے اس کا ایک ایک محنت کا لمحہ عبادت ہے. آپ تو عبادت کہیں کسی مقام پہ ڈھونڈ رہے تھے اور خدا نے عبادت پوری کائنات میں بکھیر رکھی، بکھیر دی ہے پروردگار عالم. اب کون کہاں سے چنتا ہے؟ لیجئے یہ تمہید آپ تک پہنچ گئی اور جو میرا مقصود تھا وہ پہنچ گیا. پہلا نتیجہ ہدیہ کرو صاحبان بد بے معرفت. عبادت کسی خاص عمل کا نام نہیں، ہر عمل کے معیاری ہونے کا نام. کائنات کے رسول نے فرمایا العبادت فرع المعرفہ. عبادت معرفت کی شاخ ہے، معرفت جڑ ہے، عبادت شاخ ہے. شاخیں اگر آپ دیکھ سکیں، اگر درخت کو کھود کے دیکھیں تو شاخیں اتنا ہی پھیلتی ہیں جتنی زمین کے نیچے جڑیں پھیلتی. اور جڑوں کے دائرے سے نکلی ہوئی شاخیں اس لیے کاٹ دی جاتی ہیں کہ وہ درخت کے لیے زینت نہیں رہتی. کون سمجھا ہے میں نے کیا کہا؟
جی میں اسی معیار کی گفتگو کی بسم اللہ علیہ محمد آپ کو سلام علیکم. جو شاخیں اپنی جڑوں کی حدود سے نکل جائیں انہیں کاٹنا پڑتا ہے. درخت کی زمین کھود کے دیکھیں گے تو شاخیں وہیں تک پھیلی ہوں گی جہاں تک زمین زیر زمین جڑیں پھیلی ہوئی ہوں گی. رسول نے فرمایا عبادت معرفت کی شاخ ہے. معرفت جڑ ہے، عبادت شاخ ہے. خوف علم کی شاخ ہے، امید یقین کی شاخ ہے. یہاں ایک جملہ ہدیہ کرتا ہوں، والابن فرع الاب، بیٹا باپ کی شاخ ہے. باپ اصل ہے، بیٹا شاخ ہے. رسول رونق افروز منبر تھے اور کھچا کھچ محفل بھری ہوئی تھی. ایک شخص نے کھڑے ہو کے کائنات کے رسول سے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ جتنی محبت ہم اولاد سے کرتے ہیں اولاد ہم سے نہیں کرتے؟ ہر باپ کے دل کا سوال ہے یہ، جو ایسے سوال کا جواب دے اسی کو حجت خدا کہے. یا رسول اللہ کیا سبب ہے کہ جتنی محبت ہم اولاد سے کرتے ہیں اتنی محبت اولاد ہم سے نہیں کرتی؟ دل باغ باغ ہو جائے گا اگر یہ جواب پہنچ گیا. جتنی محبت ہم اولاد سے کرتے ہیں اتنی محبت اولاد ہم سے نہیں کرتی. تو کائنات کے رسول نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تم میں سے ہیں، تم ان میں سے نہیں. یہ کہنے کے بعد کائنات کے رسول نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، صرف حسین مجھ سے نہیں میں بھی حسین میں سے ہوں. کائنات کے رسول نے حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا حسین منی وانا من الحسین، صرف حسین مجھ سے نہیں. اس کا مطلب ہے محبت دو طرفہ ہے، اور جو معیار رسول کی محبت کا ہے وہی معیار حسین کی محبت کا. جملہ کہوں لطیف اذہان کے لیے، رسول کا رسول ہوتے ہوئے جو معیار ہے، اس کا حصہ تھا اس تک بات پہنچی ہے میرے کو. رسول کا رسول ہوتے ہوئے محبت کا جو معیار ہے وہی معیار گود میں بیٹھے ہوئے حسین کا. تو پروردگار عبادت چاہتا ہے مگر معرفت والی عبادت چاہتا ہے. ابلیس نے کروڑوں سجدے کیے ہیں پروردگار کے. بات اتنی اونچی ہے حضور کے دھیمی آواز میں کروں تو لطف ہے، جو بات کی بلندی کو محسوس کر سکتے ہیں ان کے لیے جملہ. ابلیس نے کروڑوں سجدے کیے ہیں پروردگار، ایک سجدہ نہ کرنے پہ نکالا ہے پروردگار نے. غور فرمایا جی، کروڑوں سجدے. میں نے تو اتنے سجدے کسی کے پڑھے ہی نہیں. آپ کی نالج بہت مجھے بتائی. کسی اور کے بارے میں آپ نے سنا کہ اسے چپے چپے پہ سجدہ کیا؟ کوئی اور ہے نام؟ کروڑوں سجدے کیے ہیں ابلیس نے، ایک نہیں کیا. تو پروردگار نے اپنے دربار سے نکال دیا. پروردگار اگر کروڑوں کیے ہیں ایک نہیں بھی کیا تو فرق کیا پڑتا؟ مگر فرق بتاؤ فرق کیا پڑتا؟ آواز توحید آئی ان کروڑ سجدوں میں اور اس ایک سجدے میں فرق یہ ہے وہ صرف عبادت کے سجدے تھے، یہ معرفت کا سجدہ ہے. وہ صرف عبادت چاہتا ہوتا تو فرشتے کافی تھے. وہ معرفت والی عبادت چاہتا ہے. انسان کو عقل و شعور دیا ہے کہ وہ معرفت حاصل کرے اور معرفت کے مطابق سجدے ادا کرے. وہ پروردگار ہم سے چاہتا ہے کہ ہم معرفت والی عبادت کریں. ہمارا مقصد تخلیق یہی ہے. یہاں ایک اور فیصلہ کر کے اٹھیے. یہ قرآن ہے، یہ حدیث نہیں کہ کوئی الزام ذوف لگا کے ٹھکرا دے. یہ کوئی تاریخ کا واقعہ نہیں کہ کوئی سنت کا انکار کر دے. یہ اللہ کا پاک قرآن ہے اور قرآن بتا رہا ہے ہمارے تخلیق کا مقصد یہ ہے
کہ ہم عبادت کریں، یہی ہے. تو پھر ایک حویلی اور بھی ہے جن کے بارے میں وہ فرما رہا ہے كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اے محمدو میں نے تمہیں خلق کیا. جسے محمدوں کا لطف لیا ہے. میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے محمدوں کو خلق کیا. میں نے چاہا کہ میری معرفت ہو. استقبال میں آپ کھڑے بھی ہو جائیں تو حق کے سماعت ادا نہ ہو. اس نے ہمیں خلق کیا ہے کہ ہم معرفت پائیں، انہیں خلق کیا ہے کہ معرفت کروائیں. تو جب مقصد تخلیق ایک جیسا نہیں تو پھر ہم ان جیسے کیسے ہیں، وہ ہم جیسے کیسے ہیں. اور محمد و اہل بیت محمد بلندتر صلوات. ہم بنے کہ ہم اس کی معرفت پائیں، یہ بنے کہ اس کی معرفت کروائیں. جملہ کہوں جو اب تک خاموش بیٹھے. سوالی اور عطا گر جتنا فرق ہے، سوالی اور عطا گر جتنا فرق ہے. ہم بنے ہیں کہ اس کی معرفت پائیں، یہ بنے ہیں کہ اس کی معرفت کروائیں. میں کنائے کی دنیا کا مسافر ہوں اور آپ سے بہتر کنایہ سمجھنے والی قوم میری دانش میں اللہ نے زمین پہ اتاری نہیں. بغیر تشریح کے آپ کنایہ سمجھیں گے تو مجھے بھی لطف آئے. پروردگار جب تو نے خلق ہی ہمیں عبادت کے لیے کیا تو پھر عبادت گہوارے میں واجب کیوں نہیں کر رہا؟ میرے پاس لاجیکل گفتگو ہوتی ہے، ادھر ادھر کی باتیں نہ میں نے کبھی کی ہے نہ مجھے آتی ہیں. پروردگار جب تو نے خلق ہی اس لیے کیا کہ ہم عبادت کریں تو پھر عبادت گہوارے میں واجب کیوں نہیں کر رہا؟ اب کنایہ خدا کرے آپ سمجھے تو مجھے لطف آئے. وہ گہوارے میں عبادت واجب نہیں کر رہا. مرد ہے تو 14 کا ہوگا تو عبادت شروع ہوگی. عورت ہے تو 9 کی ہوگی تو عبادت شروع ہوگی. اب 14 اور 9 نہیں جانتا میں اسے شیعہ ہی نہیں جانتا. آپ کی خاموشی پہ کلام قربان. مرد حضور 14 کا ہوگا تو عبادت شروع ہوگی. عورت 9 کی ہوگی تو عبادت. اس کا مطلب ہے کہ جب تک یہ ان کے نہ ہو جائیں خدا انہیں بندہ ہی شمار نہیں کرتا. خدا انہیں انسان ہی شمار نہیں کرتا. اور اگر یوں باطنی اعتبار سے آپ نہ سمجھ پائیں تو میں ظاہری اعتبار سے جملہ حاضر کر دیتا ہوں. قانون یہ ہے کہ تب تک خدا تکلیف عبادت نہیں دیتا جب تک عقل نہ آ جائے. اور یہ دستور ہے کہ مرد ہوگا تو عقل 14 سال میں آئے گی، عورت ہے تو عقل 9 سال میں آئے گی. میں کیا کروں جسے آپ بے وقوف سمجھ رہے تھے آپ سے 5 سال پہلے عقل والی ہو جاتی ہے. جی گھر تو سب نے ہی جانا ہوتا ہے، بات حقیقت ہے، وہ تو حقیقت ہے. حضور آپ سے 5 برس پہلے عقل والی ہے جسے آپ بے وقوف سمجھ رہے ہیں. غلط کہہ رہا ہوں تو ٹوکیے. عبادت تب شروع ہوگی جب عقل آئے گی. قانون یہ ہے. علی سے کسی نے پوچھا تھا یا علی یہ جو قرآن کہتا ہے نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے تو یہ عقل والے کون ہیں؟ علی نے فرمایا یہ میرے شیعہ ہیں. یا علی وہ کیسے؟ علی نے فرمایا اس لیے کہ عقل میرا ہی تو نام ہے. دماغ ہر کسی کا اپنا اپنا ہوتا ہے. کوئی سمجھے اس بات کو، کوئی سمجھے تو مجھے بھی لطف آئے. دماغ سب کا الگ الگ ہوتا ہے، عقل ایک ہی ہوتی ہے.
صاحب اس پہ تو کم از کم 5 لیکچر یہ قریب کی تقسیم دے سکتا ہے کہ دماغ سب کا اپنا اپنا ہوتا ہے، عقل پیچھے ایک ہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پڑھے لکھے سے پوچھ لو یا ان پڑھ سے کہ بتاؤ سچ اچھا ہے یا جھوٹ، دونوں کا فیصلہ ایک ہے۔ کسی عالم دین سے پوچھئے، کسی جاہل سے پوچھئے، بتائیے ظلم اچھا ہے یا نہیں، تو کیا خیال ہے؟ عالم دین کہے گا کہ برا ہے اور جاہل کہے گا ظلم اچھا ہے۔ آپ نے سنا ہے کسی کو زندگی میں کوئی بندہ ایسا ملا ہے جس نے کہا ظلم بہت اچھا ہے؟ یہ جو دونوں کا فیصلہ اور نتیجہ ایک ہے، یہ بتا رہا ہے کہ دونوں کے پیچھے عقل ایک ہے، اور اسی عقل کا نام علی ہے۔ عبادت تب شروع ہوگی جب عقل آئے۔ عقل سے تعلق جڑے گا تو عبادت شروع ہوگی۔ وہ پروردگار صرف سجدے نہیں چاہتا، صرف رکوع نہیں چاہتا، صرف قیام نہیں چاہتا، وہ معرفت والی عبادت چاہتا، وہ شعور والی عبادت چاہتا، وہ صاحبان عقل کی عبادت چاہتا، وہ پروردگار عقل والوں کی عبادت چاہتا۔ اس سے بڑی بات میں لاؤں کہاں سے؟ یہ کچھ سامعین مجلس میں بیٹھ کے یہ جو واہ واہ کرتے ہیں، تو اس پہ بھی سوال ہوتا ہے کہ یہ واہ واہ کیا ہے؟ یہ واہ محمل لفظ ہے، نہ اس کی کوئی معنی ہے، نہ لغت میں کوئی تشریح ہے، تو یہ آپ محمل لفظ بولتے رہتے ہیں بیٹھ کے، واہ 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 واہ، پڑھے لکھے بھی، ان پڑھ بھی، گاؤں کے بھی، شہر کے بھی، ہر طرح کے لوگ۔ تو یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ چھوڑیے اس واہ واہ کو، چپ کر کے بات سنیے، تو قریب کی تفسیر سے دلیل لے جائیے۔ موڈ ہے جو ان کا ذکر سن کے واہ واہ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے دلیل پیش کرو۔ اب ماشاءاللہ پہلے ہی محروم ہے، اسے دلیل کی ضرورت کیا ہے؟ دلیل میں تاریخ کے کسی واقعے سے نہیں دے رہا، حجت خدا کی زبان سے نکلی ہوئی دلیل دے رہا۔ آج کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے کوئی سوال نہ کر سکے کہ یہ واہ واہ کیا ہوتی ہے۔ موڈ ہے تو سرکار صادق العطرت کا بیان ہے، آہ للحسین تسبیح پروردگار۔ سرکار صادق فرماتے ہیں کہ حسین کے غم میں نکلی ہوئی آہ اللہ کی تسبیح ہے۔ تو معاف کر، اگر حسین کے غم میں نکلی ہوئی آہ تسبیح ہے تو پھر علی کی محبت میں نکلی ہوئی واہ بھی تسبیح ہے۔ اب ڈکشنری میں سے آہ کے معنی آپ دکھا دیجئے، واہ کے معنی میں دکھا دوں۔ آہ کے معنی آپ دکھائیے، آہ کسے کہتے ہیں؟ واہ کے معنی میں دکھا دوں۔ آہ تو پھر ایک لفظ ہے۔ میں نے خدا کی قسم، یہ حسینیت کا ممبر ہے، میں نے اپنی مستند کتابوں میں معصوم کا یہ فرمان بھی پڑھا ہے۔ معصوم فرماتے، آہ تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو ایک لفظ ہے۔ معصوم فرماتے کہ حسین کے غم میں نکلی ہوئی چیخ، وہ بھی فرشتے تسبیح خدا درج کرتے ہیں۔ میں قول معصوم پیش کر رہا ہوں میرے حضور۔ وہ پروردگار کیا چاہتا ہے؟ وہ معرفت والی عبادت چاہتا ہے، وہ معرفت والی عبادت چاہتا ہے۔ اور خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، اتنی اس کی نگاہ اس بات پہ نہیں کہ میرے امر کے مطابق کرتا کون ہے، جتنی اس کی نگاہ اس بات پہ ہے کہ میرے روکنے پہ رکتا کون۔ پتہ نہیں کیا کیا بیان کر دیا ہے خدا کی قسم اس بات۔ اتنی اس کی نگاہ اس بات پہ نہیں کہ میرے امر پہ کرتا کون ہے، جتنی اس کی اس بات پہ نگاہ ہے کہ میرے روکنے پہ رکتا کون۔ رمضان آئے گا، سب روزہ رکھیں گے، یہ امر پروردگار ہے خدا کی قسم۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے حضور نواز سے۔
اجازت ہو اور قبلہ تشریف لے آئے ہیں آپ، اجازت لے کے بھی میں کیا کروں؟ تو یہ ہے کہ وائنڈ اپ کروں، گفتگو تمام کروں، میں نہیں چاہتا کہ زیادہ زحمت ہو۔ اتنی اس کی نگاہ اس بات میں نہیں، میں بڑی قیمتی بات ہتھیار کر رہا ہوں، اور قبلہ تشریف لے آئے ہیں، میں ان کی موجودگی میں ویسے ہی کوشش کرتا ہوں کہ ذمہ دارانہ گفتگو ہو، اور جب ایسے بزرگ تشریف لے آئے تو پھر اور زیادہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ تو میں قبلہ کی موجودگی میں ایک شعور کا تحفہ پیش کرنے لگا۔ تحفہ اگر کوئی دے رہا ہو تو کم از کم چہرے پہ اسمائل ضرور ہونی چاہیے۔ اتنے سیریس چہرے کے ساتھ میں نے تحفہ وصول کرتے ہیں۔ عزت پروردگار کی قسم، اتنی نگاہ اس کی اس بات پہ نہیں کہ میرے امر پہ کرتا کون ہے، جتنی اس کی نگاہ اس بات پہ ہے کہ میرے روکنے پہ رکتا کون ہے۔ رمضان آئے گا، آپ روزہ رکھیں گے، یہ آپ اس کے امر کے مطابق کر رہے ہیں، مگر سارا رمضان وہ دیکھتا رہتا ہے کہ جو میرے امر کے مطابق رکھ رہا تھا، جہاں میں کہوں کہ حد ترخص گزر گئی ہے اب تمام کر دو، میرے روکنے پہ رکتا ہے یا نہیں؟ وہ ہماری قوم کو بتائیے کتنی تربیت کی ضرورت ہے کہ جنہیں حد ترخص ہی نہ پتا ہو۔ حد ترخص وہ مقام ہے کہ جہاں سے اگر بندہ آگے بڑھ جائے تو روزہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی جہاں جا کے نماز کفر ہو جاتی ہے وہی روزہ ختم ہو جاتا ہے، اس حد کو کہتے ہیں حد ترخص۔ اتنی نگاہ اس کی اس بات پہ نہیں کہ میرے امر پہ روزہ رکھا کس نے، جتنی اس کی نگاہ اس بات پہ ہے کہ میرے روکنے پہ رکا کون۔ اس لیے کہ امر کے مطابق نہ کیا جائے تو گنہگار ہوتا ہے بندہ، اور روکنے پہ نہ رکا جائے تو بندہ باغی بن جاتا ہے۔ وہ پروردگار دیکھتا ہے میرے روکنے پہ رکتا کون ہے، اسے بہتر مثال کہاں سے لاؤں؟ خدا جانے دنیا کی نگاہ میں عبادت کا مفہوم کیا ہے۔ علی کا گھرانہ ہے جنہوں نے بتایا ہے کہ مفہوم عبادت کیا ہے۔ علی کا زانو ہے، اور زانو میں مصطفیٰ کا سر ہے، اور مصطفیٰ نے آنکھیں بند کر دی، اور محمد آنکھیں بند کریں تو مجھ میں ہمت نہیں کہ میں کہہ دوں کہ سو گئے۔ یہ ادبی بات تو آپ مجھے واپس ہی لوٹا دیجیے۔ مصطفیٰ آنکھیں بند کر لیں، مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں کہہ دوں کہ سو گئے۔ یہاں نہ سوچ سکیں، میرا جملہ لے جائیے، گھر جا کے سوچیے کہ میں نے کیا کہا۔ مصطفیٰ آنکھیں بند کر لیں تو مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں کہہ دوں کہ سو گئے۔ علی کا زانو ہے، مصطفیٰ کا سر، مفہوم عبادت سمجھے۔ پہلی مرتبہ علی نے پورے اطمینان سے سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا۔ اب سماعت بیدار کیجئے، پہلی مرتبہ میرے حضور علی نے پورے اطمینان سے سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا۔ ادھر سورج ڈوبا، ادھر مصطفیٰ نے آنکھیں کھولی۔ یہ سورج کے ڈوبتے ہی آنکھوں کا کھلنا بتا رہا ہے کہ سو نہیں رہے تھے۔ ادھر سورج ڈوبا، ادھر مصطفیٰ نے آنکھیں کھولی، اور کھولتے ہی پوچھا یا علی نماز پڑھی؟ پلٹ کے علی نے فرمایا یا رسول اللہ آج ہی تو علی کو موقع ملا لوگوں کو یہ بتانے کا کہ عبادت میں اطاعت نہیں، اطاعت میں عبادت ہے۔ جو اللہ اس کا رسول ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ نماز اتنی اہم ہے، جامع العبادات ہے، ان کو بلات الصلاۃ کو بلا ما سواہا و ان ردت الصلاۃ رد ما سواہا، یہ قبول تو سب قبول، یہ رد تو سب رد۔ عبادات کی جامع ہے نماز۔ معصوم فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہو تو پڑھو، ہمت نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھو، ہمت نہ ہو تو لیٹ کے پڑھو، ہمت نہ ہو تو اشاروں سے پڑھو۔ اس سے بڑھ کے مثال کیا تو معصوم فرماتے ہیں کہ ڈوب رہے ہو اور وقت نماز ہو جائے تو نیت کر کے ڈوب جاؤ۔
لیکن جملہ ہدیہ کر رہا ہوں صاحبان بزم معرفت، معصوم فرماتے ہیں ڈوب رہے ہو پانی میں اور وقت نماز ہو جائے تو نیت کر کے ڈوب جاؤ، لیکن اگر تم کنارے پہ نماز پڑھ رہے ہو اور کوئی ڈوب رہا ہے، اب نماز پڑھتے رہے تو وہ نہیں ڈوبے گا، تم ڈوب جاؤ گے۔ وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ معرفت والی عبادت چاہتا، وہ معرفت والی عبادت چاہتا۔ اتنی اس کی نگاہ اس بات پہ نہیں کہ میرے امر پہ کرتا کون ہے، جس نگاہ اس کی اس بات پہ ہے کہ میں نے روکنے پہ رکتا کون۔ اس سے بہتر میں مثال لا نہیں سکتا۔ رات بھر میں ہزار رکعت ادا کرنے والے کا بستر پہ سونا بتائے گا مفہوم عبادت کیا ہے۔ مفہوم عبادت کیا ہے، مقصد عبادت کیا ہے۔ یہ جملہ میرا ذہن میں رہے تو میں آپ سے جملہ ہدیہ کروں اور آپ کی زحمت تمام کروں۔ بہت اہم ہے کہ اس کے امر کے مطابق عمل سر انجام ہو، لیکن اس کی اس سے زیادہ نگاہ اس بات پہ ہے کہ میرے روکنے پہ رکتا کون۔ میدان صفین ہے، علی کا شیر مالک اشتر، مالک اشتر کے ہاتھ میں نیزہ، میمنہ کو میسرہ پہ پلٹتے ہوئے قلب لشکر کو چیرتے ہوئے علی کا شیر مالک اشتر اس خیمے کے قریب جا پہنچا جہاں دشمن اکیلا موجود تھا۔ یوں مالک اشتر نے نیزہ اٹھایا اور یوں بڑھایا، قریب تھا کہ دشمن کے گلے سے نیزہ پار ہو جائے کہ کسی سپاہی نے اونچی آواز دے کہا مالک علی نے کہا ہے جنگ روک دے۔ مالک کا نیزہ یہاں رک جائے تو عبادت ہے۔ امر کی پابندی کا نام عبادت، جب وہ کرنے کا کہے تو کرنا عبادت ہے، اور جب وہ روک دے تو پھر کرنا بغاوت ہے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے سفر میں ہے، حد ترقص گزر چکی ہے اور موصوف فرما رہا نہیں میں تو روزہ نہیں چھوڑوں گا، میں تو رکھوں گا اور پورا ہی رکھوں گا۔ تمہیں کیا خبر ہے کہ تمہارے سارے روزے ہی اس روزے کے تمام کرنے پر ٹکے ہوئے ہیں۔ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہاں میرے روکنے پہ یہ رکتا بھی ہے یا یہ اس پروردگار کی حکمت ہے۔ وہ صرف یہ دیکھتا کہ یہ میرے امر کے مطابق کرتے ہیں یا اپنے مزاج کے مطابق کرتے ہیں۔ یاد رکھیے صاحبان بزم معرفت، زحمتیں آپ کی تمام ہوئی، یہ وہ خاندان ہے جنہوں نے معیارات بتائے، جس کا خیال ہے نا یہ بتانے آئے تھے کہ سچ بولنا چاہیے اور جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور ظلم نہیں کرنا چاہیے اور کسی کا مال نہیں کھانا چاہیے، یہ ساری باتیں تو عقل بھی بتا رہے نہیں بتا رہے۔ جو آل محمد کو نہیں مانتے وہ کیا جھوٹ بولتے رہتے؟ اچھا چلیے جو اللہ کو بھی نہیں مانتے وہ سچ نہیں بولتے؟ وہ کس کے کہنے پہ سچ بولتے؟ جواب دیجیے۔ عقل کے کہتے، یہ ساری باتیں آپ کو آپ کی عقل بھی بتا، سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ظلم نہیں کرنا چاہیے، کسی کا حق نہیں کھانا چاہیے، یہ ساری باتیں عقل بتا رہی ہیں۔ یہ باتیں آل محمد بتانے نہیں آئے تھے، آل محمد یہ بتانے آئے تھے کہ کہاں سچ بولنا واجب ہے اور کہاں دو مومنوں کو ملانے کے لیے سچ روک لینا واجب ہے۔ یہ معیارات بتانے آئے، یہ معیارات سمجھانے آئے تھے۔ وقت ہوتا تو میں معیارات درج کرتا کہ کہاں کہاں انہوں نے کس انداز سے سمجھایا کہ کہاں تلوار اٹھانا عبادت ہے، کہاں دشمن کے سینے سے اتر جانا عبادت ہے، کہاں حج کرنا عبادت ہے، کہاں احرام توڑ دینا عبادت ہے، کہاں ہزار رکعت نماز پڑھنا عبادت ہے اور کہاں محبوب کے امر پر بستر محبوب پہ چپ کر کے سو جانا عبادت ہے۔ عبادت مختلف مواقع میں مختلف معیار رکھتی ہے صاحبان بزم معرفت۔ کبھی
تیر کی انی کی چبھن محسوس نہ کرنا عبادت ہے. کبھی حالت رکوع میں سائل کی صدا کی چبھن محسوس کر لینا عبادت ہے. ہر کسی کا مایا کرتا. جی آپ سلامت رہیں، مصطفیٰ کی بیٹی آپ سے راضی رہیں. مفہوم عبادت کو سمجھیے. مفہوم عبادت، عبادت کا مطلب ہے اطاعت خدا و مصطفیٰ و اولی الامر. جو یہ کہے وہ کرنا عبادت. اور جہاں آپ نے عبادت میں اپنے مزاج کو دخل دیا، اس کا مطلب ہے آپ عبادت نہیں کر رہے، آپ شرک میں مبتلا ہو چکے. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر آل محمد کو مانیں گے تو پتہ نہیں شرک ہو جائے گا. آپ توحید کے بارے میں اتنے فکر مند نہ ہوئے. جب تک علی کی پیشانی پر محراب موجود ہے توحید کو کوئی خطرہ نہیں. آپ اتنا فکر نہیں. بلکہ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اگر موڈ ہو تو میں یہ ہاتھ یہ کروں اور آپ کے ذہن سے تمام کروں. یہ محفوظ کر کے لے جائے گا انشاءاللہ، آپ کی اگلی نسلوں کے بھی کام آئے گا. اپنی پیشانی کی LCD پر خدا کی کبریائی کی ایڈ مت چلائیے. جو سوشل میڈیا سے نوجوان وابستہ ہے، جہاں جہاں تک یہ میسج فلوٹ کر سکتے ہیں اسے کیجئے. اپنی پیشانی کی LCD پر خدا کی کبریائی کی ایڈ مت چلائیے. جبین علی کے کینوس پر منظر محراب علی بتائے گا اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے. آپ کی میری حیثیت کیا؟